ڈان فلڈ طیبہ یونیورسٹی مدینہ منورہ کے پروفیسر۔ ہر سوسائٹی میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ خامیاں بھی۔ امریکی سوسائٹی کا ترا امتیاز یہ رہا ہے کہ ہر فرد اپنی مرضی سے اپنا راہ عمل اختیار کر سکتا ہے، یہاں تک کہ گھریلو زندگی میں بھی اکثر والدین بچوں کی مرضی اور طرز حیات میں زیادہ مخل نہیں ہوتے، بلکہ اکثر بچے مذہبی اور ذاتی امور عین اپنی مرضی سے طے کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں گھریلو زندگی میں متضاد نظریات کے باوجود والدین اور بچے ایک دوسرے سے رواداری سے پیش آتے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کے واقعہ سے قبل امریکی سوسائٹی اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی اور ہمارے دوست ڈان اسی سوسائٹی کی پیداوار ہیں۔ آپ سے 2002 میں مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی۔ آپ نے اپنی سرگزشت یوں بیان فرمائی: نئی تہذیب کی جھلکیاں۔ میں امریکہ کے شہر ٹرینٹن نیو جرسی میں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب ایک انجینئر تھے۔ چونکہ امریکی سوسائٹی میں نقل و حرکت بہت زیادہ ہے، ان کا تکرر مختلف شہروں اور ملکوں میں ہوتا رہا۔ مثلا میں نے ابتدائی تعلیم ریاست انڈیانا میں شروع کی، لیکن ہائی اسکول کے دوران مجھے والد صاحب کے ساتھ ایک دوسرے ملک برازیل جانا پڑا۔ میں والدین کے ہمراہ برازیل میں 6 ماہ رہا۔ مجھے وہاں ایک بالکل نئی اور انوکھی تہذیب نظر آئی۔ وہاں کی زبان بھی مختلف تھی۔ مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ امریکی طرز حیات کے علاوہ زندگی بسر کرنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ اس سے میرے دل و دماغ میں وسعت پیدا ہوئی۔ میں اس نئی تہذیب اور زبان کی مٹھاس سے سرشار ہونا چاہتا تھا، اس لیے میں نے پرتگالی، پرتگیزی اور ہسپانوی، اسپینش زبانیں سیکھ لیں۔ اس وقت میں پرتگالی زبان تو بھول چکا ہوں، البتہ ہسپانوی زبان سے ابھی بھی کام چلا لیتا ہوں۔ جب میں والدین کے ہمراہ واپس مدینہ آیا تو میں نے باقی ماندہ ہائی اسکول کی تعلیم انڈیانا ریاست میں ہی مکمل کی۔ اس کے بعد میں نے یونیورسٹی آف ٹیکساس یونیورسٹی میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں داخلہ لے لیا تاکہ مستقبل میں ایک اچھی نوکری حاصل کر سکوں۔ میرے رجحان میں بے تبدیلی۔ ایک دن میں اپنے گھر کے سین میں بیٹھا لاطینی امریکہ کی تہذیب کے بارے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کے مطالعہ سے مجھے محسوس ہوا کہ بزنس ایڈمنسٹریشن بہت خشک مضمون ہے اور لاطینی امریکہ کی تہذیب بہت دلچسپ ہے۔ اس لیے میں کالج گیا اور بزنس ایڈمنسٹریشن کو خیر بات کہہ کر لاطینی امریکہ سے متعلقہ مضامین چن لیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ میرے والدین میرے ذاتی معاملات میں کسی قسم کی دخل اندازی نہ کرتے تھے۔ اب میں نے پبلک لائبریری سے کئی اور تہذیبوں، مثلا بدھ مت، ہندو تہذیب سے متعلق کتابیں بھی حاصل کیں تاکہ دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والے انسانوں کی سوچ اور طرز معاشرت سے مستفید ہو سکوں۔ ایک عجیب واقعہ۔ کالج میں میرا ایک ہندو دوست تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج شام ایک چرچ میں گھریلو پکا ہوا کھانا ہے۔ اگر میں اس کے ہمراہ اس دعوت پر جاؤں تو وہ میرا تعارف اپنے سعودی دوست سے کروائے گا۔ بطور طالب علم ہم کسی گھریلو کھانے کی دعوت کو نظر انداز نہیں کرتے، بس ہم اس چرچ گئے اور وہاں ایک سعودی طالب علم سے ہمارا تعارف کرایا گیا۔ کھانا بہت لذیذ تھا، ہم نے خوب دل بھر کر کھایا۔ کھانے کے اختتام پر ایک پادری صاحب کھڑے ہوئے اور بورڈ پر لکھی ہوئی عبارت کو گا کر پڑھنے لگے۔ ہمیں بھی اپنے ساتھ دہرانے کو کہا۔ اس پر ہمارے سعودی دوست ابو حسین پھرتی سے کھڑے ہو گئے اور ہمیں اس مجلس کو خیر باد کہنے کا اشارہ کیا۔ ہماری میزبان لڑکی نے کافی کوشش کی کہ ہم رک جائیں، لیکن ابو حسین نے دو ٹوک کہا، ہمارا اس مجلس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا،
بس ہم چرچ سے باہر آئے۔ اس واقعہ نے ہمیں قریب تر کر دیا، یہاں تک کہ ہم نے طے کیا کہ ہم سب مل کر ایک مکان کرایہ پر لیں گے اور اس میں مل جل کر زندگی بسر کریں گے۔ چند دنوں بعد ایک ایرانی طالب علم بھی ہمارے ساتھ اس مکان میں رہنے لگا۔ اس طرح سے مجھے کئی تہذیبوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ مجھے دوسرے ملکوں کے کھانے بہت پسند تھے۔ میں نے ان دوستوں سے کھانے پکانے سیکھے اور انگلیاں چاٹ چاٹ کر کھاتا۔ یہاں دوران رہائش کئی انوکھی چیزیں میری نظر سے گزریں۔ مثلا میرے ساتھی کھانا ہاتھ سے کھاتے نہ کہ چمچ سے۔ وہ کھانا کھانے کے لیے زمین پر بیٹھنا پسند کرتے، کھانے کی میز اور کرسیوں پر انہوں نے کبھی بھی کھانا تناول نہ کیا۔ علاوہ ازیں مجھے یہ سمجھ نہ آتی تھی کہ وہ غسل خانہ جاتے ہوئے پانی سے بھرا ہوا برتن کیوں لے کر جاتے ہیں۔ بہت بات سمجھ آئی کہ یہ سب اسلامی طریقے ہیں۔ میرا مذہب، میں اور میرے والدین عیسائی مذہب کے پروٹسٹنٹ فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ میں محض والدین کے احترام کے طور پر ان کے ساتھ چرچ جاتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ چرچ سماجی سرگرمیوں کے لیے ہے۔ مذہب میں سب سے اہم چیز اخلاق اور کیریکٹر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میرا خیال بہت عجیب تھا اور میں کس سے باس مباحثہ کی جرت بھی نہ کرتا تھا۔ میرے والدین نے مجھے مذہب کی تعلیمات پر زیادہ کاربند ہونے کے لیے کبھی مجبور نہیں کیا، بلکہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ میں یہاں یہ اعتراف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عیسائی مذہب کے بارے میں میری کم علمی اور کم عملی کا یہ نتیجہ ہوا کہ میرا ذہن دیگر مذاہب کے لیے متعصب نہ بن سکا اور میں وسعت قلبی سے نئے نئے خیالات کا تجزیہ کرتا رہا۔ دلکش قدرتی مناظر۔ ایک بار میں ایک دوست کے ہمراہ امریکہ اور کینیڈا کی سیر و سیاحت کو نکلا تاکہ زندگی کی دوڑ دھوپ سے کنارہ کش ہو کر اپنے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کر سکوں۔ امریکہ کے وسیع پارک ہر جگہ موجود ہیں۔ ہم نے ہوٹلوں کی بجائے انہی پارکوں میں قیام کیا۔ میں جہاں بھی جاتا دلکش قدرتی مناظر دل موہ لیتے۔ میں نے سوچا یہ رنگدار پھول، بلند و بالا درخت، وسیع و عریض نباتات خود بخود ماض وجود میں نہیں آ سکتے، یقیناً ان کا کوئی خالق ہے۔ میرے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ خدا ایک ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہ آتا کہ اس خالق کی کیسے عبادت کروں اور اس کی کیسے حمد بیان کروں۔ بیرون ملک کا سفر۔ کالج سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد میرے سب ساتھی اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو گئے۔ میں نے ابو حسین سے رابطہ قائم رکھا۔ اس نے مجھے 2 ہفتوں کے لیے سعودی عرب آنے کی دعوت دی۔ میں نے یہ دعوت قبول کر لی اور سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گیا۔ سعودی عرب پہنچنے پر میرا استقبال بہت گرمجوشی سے کیا گیا۔ میں نے زیادہ تر وقت ریاض شہر کے قریب ایک گاؤں میں گزارا۔ یہاں مجھے آسمان تلے کھلے میدان میں سونے کا موقع ملا۔ یہاں کا طرز معاشرت بالکل مختلف تھا۔ ابو حسین نے چند بکرے ذبح کیے اور پورے گاؤں کے لوگوں کو دعوت دی۔ مجھے ایسی عزت افزائی زندگی پر دیکھنی نصیب نہ ہوئی تھی۔ ہماری ایک دوسرے سے محبت بڑھ گئی۔ ایک دن ابو حسین نے اونٹنی کا دودھ میرے سامنے دھوا اور یہ تازہ دودھ مجھے پینے کو پیش کیا۔ جب میں اس دودھ سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ابو حسین کے والد صاحب نے مجھ سے کہا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں 10 اونٹ بطور تحفہ دوں گا۔ میں نے انہیں برجستہ جواب دیا، اگر آپ عیسائی بن جائیں تو میں آپ کو 10 اونٹ بطور تحفہ پیش کروں گا۔ ایسے ہی نوک جھونک چلتی رہی۔ بہرحال میں واپس امریکہ آ گیا تاکہ اپنی ملازمت کے فرائض کو سرانجام دے سکوں۔ میری پہلی نوکری۔ میں نے کالج سے گریجویشن کے بعد بطور ٹیچر کام کرنا شروع کر دیا۔ میں ان لوگوں کو انگریزی پڑھاتا جن کی مادری زبان انگریزی نہ تھی۔ دراصل یہ پروجیکٹ ابو دھابی اور ٹیکساس یونیورسٹی امریکہ کے باہمی تعاون سے چل رہا تھا۔ میں پہلے 6 ماہ ابو دھابی میں قیام کرتا اور وہاں کے شہریوں کو انگریزی کی تعلیم دیتا، پھر ان شہریوں کو 6 ماہ کے لیے امریکہ لاتا اور ٹیکساس یونیورسٹی میں مزید تعلیم و تربیت دی جاتی۔ میں ابو دھابی میں چند اور امریکی اساتذہ کے ساتھ ایک ہوٹل میں مقیم تھا۔
اس سے مجھے عرب تہذیب سے اور زیادہ متعارف ہونے کا موقع ملا۔ میں اور دوسرے اساتذہ عرب تہذیب میں گھٹن محسوس کر رہے تھے، کیونکہ یہاں کی بعض اقدار ہماری امریکی اقدار سے مختلف تھیں۔ میرا روزمرہ کا معمول یہ تھا کہ ہوٹل سے اسکول اور اسکول سے واپس ہوٹل پہنچ جاتا۔ مجھے زندگی بے کیف اور بے مزہ نظر آنے لگی۔ مجھے لاہو لعب کی زندگی کی تلاش تھی تاکہ دل مچلے اور زندگی لطف اندوز بن جائے۔ میں نے سوچا کہ یہ سب چیزیں امریکہ کے شہر لاس ویگا میں میسر ہیں، پس میں نے بوریا بسترا باندھا اور وہاں پہنچ گیا۔ دنیاوی لذت کی تلاش۔ لاس ویگا میں مجھے نوکری نہ مل سکی۔ میں نے اخبار میں اجنبی باشندوں کو انگریزی پڑھانے کا اشتہار دیا۔ شروع میں 2-3 طالب علم ملے۔ میں ان کو اپنے گھر کے باورچی خانے میں بورڈ آویزاں کر کے تعلیم دیتا۔ بتدریج طلباء کی تعداد بڑھ گئی، کیونکہ اس شہر میں اکثریت اجنبیوں کی ہے۔ اس سے مجھے یہ بھی واضح ہو گیا کہ میرے لیے انگلش ٹیچر کا کام نہایت مناسب ہے۔ میں نے ایک اور دوست کے تعاون سے ایک درسگاہ قائم کر لی اور ہمارا کاروبار دن بدن ترقی کرتا گیا۔ اس آسودگی کی وجہ سے میں نے دوبارہ جوا، شراب، لڑکیوں سے دوستی اور دیگر ایسی برائیوں میں ملوث ہو گیا، لیکن زیادہ وقت نہ گزرنے پایا تھا کہ میں ان خبیث حرکات سے متنفر ہو گیا، کیونکہ اس سے زندگی کو کیف ملنے کی بجائے کوفت ملتی تھی۔ ایک بار پھر مجھے اپنی زندگی کی روش بدلنے کی اشد ضرورت پیش آئی۔ میں نے ابو حسین کو اپنی درخواست بھیجی تاکہ وہ مجھے سعودی عرب میں کام دلا دے۔ خوش قسمتی سے مجھے سعودی عرب کے ایک شہر جبیل میں انگریزی زبان کے مدرس کے طور پر ملازمت مل گئی اور میں جلد ہی سعودی عرب پہنچ گیا۔ غیر مسلم کا مسجد میں داخلہ۔ ایک بار ابو حسین نے مجھے چند دوستوں کے ہمراہ کھانے کی دعوت دی۔ یہ نماز کا وقت تھا۔ ہم سب مل کر مسجد چل دیے۔ مجھے یہ ہدایت کی گئی کہ تم ہماری طرح وضو کرو اور پھر ہماری طرح نماز ادا کر سکتے ہو۔ میں نماز کے دوران ان کو آنکھ کے کونے سے دیکھتا رہا اور ان کی اتباع کرتا رہا۔ نماز کے بعد میں اپنی جگہ منجمد ہو کر بیٹھ گیا اور انتظار میں تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ باجماعت نماز کے بعد میں مسجد کے باہر ان کا انتظار کر سکتا ہوں، تاکہ مجھے پہلی بار زیادہ مشکل سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اس روز مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک غیر مسلم بھی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بار پھر ایسا ہی واقعہ ہوا۔ میں ابو حسین کے گھر تھا۔ سب دوست مل کر گھر میں ہی نماز ادا کرنے والے تھے۔ انہوں نے مجھے رائے دی کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز ادا کروں، نماز کے دوران اللہ سے استغفار کروں اور پھر ہدایت کی دعا مانگوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اس نماز کے بعد مجھے بے حد ذہنی سکون ملا۔ مجھے ایسا سکون زندگی بھر نصیب نہ ہوا تھا، اس لیے میں ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا کہ بحیثیت غیر مسلم ان مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز ادا کر سکوں اور بار بار ویسی کیفیت پیدا کر سکوں۔ مجھے اسلام کی مٹھاس تو مل چکی تھی، لیکن میں ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ مجھے یہ فکر لاحق تھا کہ میں پرانے دوستوں اور اپنے کنبے سے کٹ جاؤں گا۔ اس کے علاوہ شراب نوشی، منشیات، جوا بازی، لڑکیوں سے دوستی کو یکدم خیر باد کہنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر مجھے پورا طرز معاشرت بدلنا پڑتا تھا۔ میں ذہنی طور پر اس کے لیے ابھی تیار نہ تھا۔ اسی شہر میں میرا ایک اور امریکی مسلم دوست بطور انجینئر کام کر رہا تھا۔ اس کا نام علی بشیر تھا۔ ایک دن میں ابو حسین کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے مسجد گیا۔ وہاں علی بشیر سے ملاقات ہوئی۔ میں نے علی بشیر سے کہا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بالکل قریب ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ میں ایک جنگلے پر بیٹھا ہوں، اگر کوئی مجھے معمولی سا دھکا دے تو میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ علی بشیر نے اس مقصد کے لیے مجھے ایک ویڈیو دی تاکہ میں اس سے مستفید ہو سکوں۔
ایک اہم پکنک۔ جبیل کے مسلمان شہریوں نے ایک پکنک کا انتظام کیا۔ اس میں ہم 6 غیر مسلم بھی مدعو تھے۔ ہم نے دن بھر مختلف کھیلوں میں حصہ لیا، پھر مل جل کر کھانا کھایا۔ آخر میں ایک مختصر تقریر سنی۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گیا کہ مسلمان سب پیغمبروں اور سب الہامی کتابوں کو مانتے ہیں اور یہ ان کے ایمان کا اہم جز ہے۔ مجھے کچھ لٹریچر بھی دیا گیا جس میں مختلف مذاہب کا موازنہ درج تھا۔ ان میں سے ایک کتابچہ بہت ہی دلچسپ تھا۔ اس میں ایک مسلم اور عیسائی کے درمیان بحث مباحثہ درج تھا۔ اس لٹریچر کے پڑھنے کے بعد میرا ایک خدا پر یقین اور بڑھ گیا، لیکن میری سمجھ سے بالا تھا کہ اس کی عبادت کیسے کروں اور یہ کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ علاوہ ازیں مجھے یہ بھی واضح نہیں تھا کہ مجھے کس ڈھنگ سے زندگی گزارنی چاہیے۔ دلچسپ ویڈیو۔ ابو حسین صاحب اکثر گھر میں دعوت کا انتظام کرتے۔ اس بار بہت بڑا گروپ تھا۔ حسب معمول ہم نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد سب نوجوان آپس میں عربی زبان میں باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں وہاں اکیلا ایک بدھو کی طرح بیٹھا تھا۔ اس دوران مجھے اس کمرے میں ایک ٹیلی ویژن اور VCR نظر آئی۔ میں اپنی کار سے علی بشیر کی عطا کردہ ویڈیو لے آیا اور اسے دیکھنا شروع کیا۔ وہ انگریزی زبان میں تھی۔ مہمانوں نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی اور میں ویڈیو دیکھنے میں ہمتاً مشغول رہا۔ اس ویڈیو کا عنوان تھا تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے، تم اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ جب میں نے یہ عنوان دیکھا تو فلفور سوچنے لگا کہ آخر میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اکثر لوگوں کی طرح میں بھی اپنی زندگی کے اصل مقصد سے بے بہرا تھا۔ یہاں یہ ذکر کرنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ ویڈیو ایک امریکی مسلمان جناب خالد یاسین صاحب کا لیکچر تھا جو انہوں نے 1990 میں جدہ کے تبلیغی مرکز میں دیا تھا۔ اس ویڈیو سے مجھے 3 اہم نکات سمجھ میں آئے۔ نمبر 1، زندگی کا مقصد اسلام ہونا چاہیے، یعنی خالق حقیقی کی دل و جان سے اطاعت۔ یہ جواب نہ صرف فصیح و بلیغ تھا بلکہ پورا مفہوم ایک لفظ اسلام سے ادا ہو جاتا تھا، گویا دریا ایک کوزے میں بند کر دیا گیا ہے اور اتنے مشکل سوال کے جواب کے لیے کئی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ نمبر 2، لفظ اسلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے، باقی ماندہ مذاہب کے نام کا ذکر ان کی کتابوں میں مذکور نہیں۔ اور تیسری، اس ویڈیو میں نہایت سادہ مثالوں سے راہبری کی گئی جس سے کئی الجھنیں دور ہو جاتی تھیں۔ ویڈیو کا مشاہدہ کرنے کے بعد میرے دل میں مزید وسعت پیدا ہوئی۔ مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی اور میں نے سچائی کو دل و دماغ سے جان اور پہچان لیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے گناہوں کا انبار میرے جسم سے خارج ہو رہا ہے اور کسی ہوائی چیز کی طرح دور اڑتا چلا جا رہا ہے۔ خصوصاً میرے کندھوں کے گرد سے بوجھ بالکل ہٹ گیا اور مجھے اپنا جسم اتنا ہلکا لگنے لگا گویا میں چھت کی طرف اڑ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ سورۃ الانعام۔ قبول اسلام کے لیے بے قراری۔ اب میرا دل اسلام کی نعمت سے محروم رہنے کے لیے ایک لمحہ کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ میں نے ابو حسین صاحب کو اپنی طرف بلایا اور انہیں اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گیا۔ میں نے ان سے بے قراری سے 2 ٹوک کہا کہ میں ابھی اور اسی وقت اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ مجھے فی الحال اسلام کے بارے میں مزید مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن میں نے اصرار کیا کہ میں اب بغیر کسی تاخیر کے
ابھی اپنے دل کو نور اسلام سے منور کرنا چاہتا ہوں۔ میری اس بے قراری اور اصرار پر ابو حسین صاحب مجھے ایک دوسرے کمرے میں لے گئے اور میں نے سکون سے وہاں کلمہ شہادت پڑھا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب ابو حسین صاحب نے پورے گروپ میں میرے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ لوگ حیران رہ گئے اور خوشی سے باری باری بغل گیر ہو گئے۔ مجھے یہ ہدایت کی گئی کہ گھر جا کر غسل کروں اور پھر نمازیں ادا کرنا شروع کروں۔ بفضل خدا میں نے اگلے روز صبح سے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں اور سجدوں میں سرور آنے لگا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مسلم نام۔ میں 2 دن بعد جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے گیا۔ ابو حسین صاحب نے مجھے یہ رائے دی کہ یہاں سب نمازیوں کے سامنے دوبارہ کلمہ پڑھوں۔ میں نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ ابو حسین صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون سا مسلم نام پسند کرتے ہو تاکہ امام صاحب اس مسلم نام سے تمہارا تعارف کروا سکیں۔ میں نے جواباً عرض کیا کہ فی الحال مجھے کوئی نام یاد نہیں آ رہا، امام صاحب میرے امریکی نام سے ہی تعارف کرا دیں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد ابو حسین صاحب میرے قریب بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ اچانک انہوں نے اپنی کونی سے میرے جسم کو چھوا اور کہنے لگے، کیا تجھے یحییٰ نام پسند ہے؟ میں نے پوچھا یحییٰ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جان دی بیپٹسٹ، یعنی یحییٰ علیہ السلام۔ میں نے کہا کہ میں جان دی بیپٹسٹ کو اپنے پرانے مذہب سے بھی پہچانتا ہوں۔ ابو حسین صاحب نے کہا اس کے ایک دوسرے معنی یہ ہیں کہ نئی زندگی۔ میں نے کہا یہ میری ایک نئی زندگی ہے، اس لحاظ سے بھی یہ نام مناسب ہے۔ اس طرح سے میں نے تعارف سے پہلے ہی یحییٰ نام پسند کر لیا۔ امام صاحب نے جمعہ کی نماز کے بعد میرا اسی نام سے تعارف کروایا۔ تقریباً 400 لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھنے کے بعد سب افراد بے حد خوشی اور پیار سے مجھ سے بغلگیر ہوئے۔ بعض لوگ باری باری گلے ملتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ تم نے اپنی زندگی میں یہ سب سے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے تعجب ہوا، ہر شخص انفرادی طور پر گلے ملے بغیر مسجد سے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس محبت اور اخلاص سے میرا اسلامی جذبہ اور حوصلہ بہت بلند ہو گیا۔ اسلامی تعلیم و تربیت۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں ایک اسلامی ملک میں مقیم تھا، اس لیے اسلامی تعلیم و تربیت حاصل کرنا بہت آسان تھا۔ میں نے چند اجنبی ممالک کے مسلمانوں کے ہمراہ ہفتہ میں کم از کم 1 دن تعلیم کے لیے مقرر کیا۔ یہ سلسلہ 4 سال تک جاری رہا۔ میں نے عربی، تلاوت قرآن اور فقہ وغیرہ سیکھ لیے۔ چند سال کے بعد جب میں مدینہ منورہ منتقل ہوا تو یہاں کے روحانی ماحول نے میرے دل کو اور بھی پاک کر دیا، الحمدللہ۔ شادی خانہ آبادی۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق شادی کرنا ضروری ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کو سب سے قیمتی تحفہ یہ دوں گا کہ عربی زبان ان کی مادری زبان ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ میں کسی عربی نسل کی لڑکی سے شادی کروں۔ اس سوچ کے تحت میں نے ایک شامی لڑکی سے شادی کی اور اللہ کے فضل سے ہمارے بچوں کو عربی زبان پر خوب عبور ہے۔ چھٹیوں کے دوران میں امریکہ گیا۔ میرے دوست میرا مذاق اڑانے لگے اور بار بار کہتے کہ تم اس عورت سے کیسے شادی کر سکتے ہو جسے تم ذاتی طور پر پوری طرح سے نہیں جانتے ہو۔ میں نے انہیں وضاحت کے طور پر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں میاں بیوی کے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کر دیا ہے اور دونوں کا کردار بھی مخصوص ہے۔ یہ سب خالق مطلق کے قوانین ہیں جو کہ انسان کے بنائے ہوئے تمام قوانین سے بدرجہ بہتر و افضل ہیں۔ اگر ہم ان قوانین کی خلوص نیت سے پیروی کریں تو میاں بیوی کے تعلقات میں ذرا بھی آنچ نہیں آتی، بلکہ ایک مثالی اور پرسکون
بلکہ ایک مثالی اور پرسکون زندگی نصیب ہوتی ہے۔ انہوں نے میری بات کا سن کر کہکا لگایا۔ میں نے امریکی دوستوں پر ان سے بھی بڑھ کر کہکا لگایا اور یہ کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تم شادی سے پہلے کئی لڑکیوں سے دوستی لگاتے ہو۔ تمہارا یہ عمل ایسے ہی ہے جیسے تم کار خریدنے سے پہلے اسے ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہو۔ یہ سن کر وہ لاجواب ہو گئے۔ والدین کا رد عمل۔ میرے اسلام قبول کرنے کی خبر سن کر میرے والدین کو کافی کوفت ہوئی، لیکن وہ بتدریج قدر رواداری سے کام لینے لگے اور کہنے لگے کہ اگر تم اس سے خوش ہو تو ہم بھی تمہاری خوشی میں شریک ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، اکثر امریکی والدین بچوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور متضاد خیالات کے باوجود ایک دوسرے سے رواداری سے پیش آتے ہیں۔ ایک بار میری بہن نے مجھے امریکہ سے سعودی عرب فون کیا اور یہ اطلاع دی کہ میری والدہ صاحبہ بہت بیمار ہیں۔ میں اور میری اہلیہ فی الفور امریکہ پہنچے۔ میں اور میری اہلیہ حسب استطاعت ان کی عیادت اور خدمت کرتے رہے۔ وہ میری اہلیہ کی مخلصانہ خدمات سے بہت متاثر ہوئیں۔ ایک دن میں نے والدہ سے پوچھا، کیا آپ کو ایک خدا پر یقین ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں۔ تو میں نے ان سے کہا، میرے ساتھ مندرجہ ذیل الفاظ عربی میں دہرائیں، یعنی انہیں کلمہ پڑھنے کو کہا۔ میری والدہ صاحبہ نے اسے میرے ساتھ 3 بار دہرایا۔ پھر میں نے یہ کلمہ انگریزی میں دہرایا، یعنی اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی بھی قابل عبادت نہیں۔ پھر ایک دن میں نے والدہ صاحب سے پوچھا، کیا آپ کو خدا کے پیغمبروں یعنی آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ ایسی صورت میں آپ میرے ساتھ یہ الفاظ عربی میں دہرائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ہم نے یہی کلمہ انگریزی زبان میں بھی دہرایا۔ مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ کلمہ بھی کم از کم 2 بار دہرایا۔ الحمدللہ۔ ایک غیر معمولی مشاہدہ۔ ایک دن میری والدہ صاحبہ مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہارے ماتھے سے روشنی کی بہت شعاعیں نکل رہی ہیں۔ میں نے انہیں وضاحت کی، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنے کے باعث ہے اور یہی روشنی قیامت کے دن پل صراط پر ہماری رہنمائی کرے گی۔ میری والدہ صاحبہ کے اس مشاہدے کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الحدید میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قیامت کے دن مومن مرد اور مومن عورتوں کے سامنے اور دائیں طرف روشنی ٹھاٹھے مار رہی ہوگی، جو کہ انہیں جنت کی خوشخبری دے رہی ہوگی۔ وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ واقعی بہت بڑی کامیابی ہے۔ میری والدہ صاحبہ اسلام قبول کرنے کے تقریباً 5 دن بعد اس دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا بے حد ممنون ہوں جنہوں نے میری والدہ صاحبہ کو ان کے دنیا میں آخری ایام کے دوران ہدایت سے سرفراز فرمایا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ یہاں یہ ذکر کرنا بے جا نہ ہوگا کہ میری والدہ صاحبہ اپنی زندگی میں دل کھول کر خیرات کرتی اور دوسروں کی ضرورت کو ذاتی ضروریات پر ترجیح دیتی۔ علاوہ ازیں وہ رشتہ داروں کو بہت تحفے تحائف بھی پیش کرتی۔ مثلا میری بیوی اور بچوں کو کئی بار قیمتی تحفے امریکہ سے سعودی عرب بھجوائے۔ غالباً ان کی یہ قربانیاں غریب و بے کس کی مدد اور صلہ رحمی ان کے کام آئی۔ میرے باقی رشتہ دار اپنی طرز حیات کو نہیں بدلنا چاہتے، وہ پرانے انداز میں ہی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم پھر بھی ایک دوسرے کو مروت اور احترام سے ملتے ہیں۔ اس وقت پروفیسر یحییٰ صاحب طیبہ یونیورسٹی مدینہ منورہ میں انگریزی کی تعلیم کے لیے مامور ہیں۔ انہوں نے مختلف مذاہب کے موازنے پر ایک بہت اعلیٰ کتابچہ شائع کیا ہے جس کا نام ہے The Best Way to Live and Die، یعنی جینے اور مرنے کا بہترین طریقہ۔ یہ کتابچہ وامی یعنی ورلڈ اسلامی آف مسلم یوتھ سعودی عرب سے مفت ملتی ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ ایسی اور کتابیں شائع کریں تاکہ لوگ
ان کی سوچ اور تجربہ سے مستفید ہو سکیں۔ وہ مقامی تبلیغی مرکز میں اعزازی طور پر کام کر رہے ہیں تاکہ نئے مسلمانوں کے ایمان کو فروغ دیں اور ان کے دلوں کو تقویت ایمانی سے سیراب کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرماویں اور انہیں اجر عظیم عطا فرماویں، آمین۔ پروفیسر یحییٰ صاحب کو غیر مسلم لوگوں سے انگریزی زبان میں بات چیت کرنا بہت مرغوب ہے۔ ان کا ای میل ایڈریس حسب ذیل ہے: dflood58_2000@yahoo.com